نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد کی محفل ہے، سارے دوست مل کے ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مکرم عالی مرتبت شہنشاہ فقر و ولایت، منبع جود و سخا، وارث میراث مصطفیٰ، پیر کامل قبلہ سیدنا پرویز اختر گوہر شاہی مدظ اللہ العالی، معزز مہمانان گرامی اور عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم۔ آج کی اس خوبصورت محفل کا چونکہ میں میزبان بھی ہوں تو میں اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں اور پھر اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ میرے مرشد پاک کے اللہ کا وہ کرم ہے کہ ایک ادنا سی کرامت یہ ہے کہ آپ جب بھی محفل کے لیے تشریف لاتے ہیں اللہ باران رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اے بار الہ، یہ دھرتی پانی کو بھی ترستی ہے اور ہمارے دلوں کی کھیتی بھی بڑی پیاسی ہے۔ جس طرح تو نے باران رحمت برسا کے ان کھیتوں اور کھلیانوں کو سرسبز و شاداب کیا ہے، آج مرشد پاک کے صدقے سے اس دھرتی پہ اپنے کرم کا، اپنے نور کا وہ می برسا کے ہمارے دلوں کی کھیتیاں بھی سرسبز و شاداب ہو جائیں۔ عزیزان محترم، آج کا خطاب ہمارے بہت ہی پیارے مہمان علامہ احمد حسن فاروقی صاحب فرمائیں گے۔ میں ان کو بالکل اوپن ٹاپک دینا چاہتا ہوں۔ میں نے صرف چند الفاظ میں آج کی اس محفل کا مقصد بیان کرنا ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، توجہ رکھنی ہے۔ کم و بیش 1 لاکھ سوا لاکھ کے قریب اہل ایمان میرے آقا کے ساتھ حج ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ختم نبوت کی تکمیل کی بیان کرتے ہوئے فرما دیا کہ اے میرے محبوب، آج آپ پر دین مکمل کر دیا گیا۔ توجہ رکھنی ہے، میں نے صرف چند لمحوں میں لفظ دین کو موضوع بنانا ہے۔ علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ وہ دین حنیف جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، میرے آقا ختم المرسلین کی ذات اقدس پر آج اللہ نے تمام فرما دیا اور حکم ہوا کہ اے میرے محبوب، آج آپ پر دین مکمل کر دیا اور ہم نے اس دین کا نام اسلام پسند کیا ہے۔ پتہ چلا اسلام دین نہیں ہے، دین کا نام اسلام ہے۔ عزیزان محترم،
دین اپنے اندر وسعت کیا رکھتا ہے، بس اس کو سمجھنا ہے۔ دین کا سلسلہ اللہ نے اس روئے زمین پہ توجہ رکھنی ہے۔ اس روئے زمین کی سب سے امپورٹنٹ شخصیت یہ حضرت انسان ہے۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اس عالم ناسوت میں موجود ہیں، لیکن ان سب سے افضل اشرف المخلوق اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ تو اگر دین کا سلسلہ شروع کیا ہے تو حضرت انسان کے لیے شروع کیا ہے۔ یہ جو انسان اپنے ظاہر میں گوشت پوشت ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس گوشت پوشت اور ہڈیوں کے ڈھانچے کو تم حیوان کہہ سکتے ہو، انسان نہیں کہہ سکتے۔ یہ انسان جسے ملائکہ نے سجدے کیے ہیں، یہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس کے گوشت پوشت کے ساتھ اس کے اندر بسنے والے انسان کو بھی شامل کیا جائے، پھر یہ مسجود ملائک بنتا ہے۔ تو یہ دین کا ایک حصہ جسے علماء حق شریعت کہتے ہیں، اس کا تعلق تیرے ظاہر کے جسم کے ساتھ ہے۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، تمام معاملات جو تیرے جسم سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تعلیم شریعت مصطفیٰ فرماتی ہے۔ اور اس انسان کے اندر، اس گوشت پوشت کے اندر جو انسان بستا ہے، جو تعلیم اس اندر کے انسان کے لیے ہے، اسے شریعت طریقت کہتے ہیں۔ یہ شریعت، آپ ادھر توجہ رکھیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ یہ شریعت اور طریقت، یہ ظاہر کا علم اور یہ باطن کا علم جب یہ یکجا ہوتا ہے تو پھر دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے لیے دین اللہ نے 1400 سال پہلے میرے آقا پہ مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرما دیا، اے میرے محبوب، قیامت تک ہمارا ایمان ہے، نہ اب کوئی اور نبی آئے گا، نہ وحی آئے گی۔ جس طرح میرا آقا ختم النبیین ہے، ختم المرسلین ہے، اسی طرح میرے آقا پہ اتاری جانی کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ دین مکمل ہو گیا۔ اب دربار مصطفیٰ میں میرے مرشد پاک فرماتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے جو اللہ کے ولیوں نے، میرے مرشد پاک حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مطلع اللہ علیہ نے جو ہمیں سکھایا ہے، جو پڑھایا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے کملی والے کل بھی زندہ ہیں، ہمارے کملی والے آج بھی زندہ ہیں۔ ہم حیات النبی کے ماننے والے ہیں۔ خدا کی قسم، میرے نبی کی حیات میں صرف ایک پردہ ہے، اگر اللہ والے چاہیں تو آج اس پردے کو اٹھا دے تو جو مصطفیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ جس طرح 1400 سال پہلے دربار مصطفیٰ سے دین کی حفاظت ہوتی تھی، آج بھی در پنجتن سے، میرے آقا کے دربار سے آج بھی دین کی حفاظت ویسے ہی ہوتی ہے۔
یہ ایک نظام ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ دین ظاہر اور باطن کا مجموعہ ہے۔ زمانے کے ساتھ کبھی ظاہر زیادہ ہو جاتا ہے، باطن کم ہو جاتا ہے۔ اللہ اس وقت اپنے محبوب کی امت کے لیے کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کو بھیج دیتا ہے، کبھی امام غزالی کو بھیج دیتا ہے، کبھی سلطان باہو کو بھیج دیتا ہے، جو اللہ کے اسم ذات سے، اللہ کے نور سے اس باطن کو منور کر کے، ظاہر اور باطن کو مکمل کر کے دین کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ اور جب کبھی باطن کے نام پر 2 نمبر پیر فقیر بننے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، توجہ رکھنی ہے، آج ہر شخص ولایت و فقر کے دعوے کرتا ہے۔ میرے مرشد پاک حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مد اللہ العالی نے ولی کی ایک چھوٹی سی ادنا سی شرط بتائی ہے۔ میرے مرشد پاک فرماتے ہیں ولی دوست کو کہتے ہیں، اگر ولی اللہ کا دوست ہے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ یا رب کا دیدار کیا ہو یا اس سے ہم کلام ہوا۔ تو اللہ کے ولی اس باطن کی تعلیم کو زندہ کر کے دین کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جب کبھی اس باطن کے نام پر، روحانیت کے نام پر کبھی ڈاکہ ڈالنے والے آ جاتے ہیں تو خدا کی قسم پھر دربار مصطفیٰ سے دین کی حفاظت کے لیے کوئی مجدد الفسانی آ جاتا ہے جو شریعت کو مضبوط کر کے پھر دین کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ دین وہی ہے جو 1400 سال پہلے میرے آقا نے مکمل فرما دیا۔ کبھی اس کے لیے مجدد الفسانی آتے ہیں، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی آتے ہیں، کبھی سلطان باہو آتے ہیں، کبھی داتا صاحب آتے ہیں، خدا کی قسم علامہ صاحب بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے ظاہر کے علم کی اتنی کثرت ہو چکی ہے کہ ہم غیروں کو چھوڑ کر اپنوں کی نفرتوں کا شکار ہو گئے۔ وہ دین اسلام جو غیروں کے سامنے ڈھاک بن کے کھڑا ہوتا تھا، آج اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو کے بیٹھے ہیں۔ آج اس فتنہ پرور دور میں اللہ نے امت مصطفیٰ پہ کرم کیا ہے اور اس دور میں حضرت گوہر شاہی کو بھیجا ہے، جنہوں نے ایک بار پھر اللہ کے نور سے اسم ذات اللہ کا پیغام پہنچا کر اللہ کے بندوں کے دلوں کو اللہ اللہ میں لگا کر ایک بار پھر دین کی حفاظت فرمائی۔ سامعین محترم، میں کم وقت لینا چاہتا ہوں۔ ہمارے اس سلسلے میں نہ بیعت ہے، نہ چندہ ہے، نہ نذرانہ ہے، نہ آپ سے ووٹ مانگتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اس میں راز کیا ہے۔ آج کے دور میں لوگ پیروں کو دیکھتے ہیں، صرف ہاتھ چومنے کے لیے نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ یہ صاحب فقر جو کم و بیش ہر سال 3 مہینے اس میراث مصطفیٰ کو لوٹانے کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، آخر اس کا راز کیا؟ میرے مرشد پاک حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مد اللہ العالی نے 3 سال لال باغ میں چلہ کشی کی، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے۔ جب اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کا دیدار ہوا، رب سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے فرمایا اے گوہر شاہی اب تو اس لال باغ کو چھوڑ، جنگلوں کو چھوڑ، اب دنیا میں واپس چلا جا۔ میرے مرشد پاک فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا اللہ تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا،
گھر بار بیوی بچے کاروبار چھوڑ دیا، اب تو ملا ہے تو کہتا ہے واپس چلا جا، یہ کس طرح گوارا کروں، تیری قربت سے دوری کیسے گوارا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں اے گوھر شاہی اب میرے لیے نہیں میرے بندوں کے لیے واپس چلا جا۔ اس نور حق کو، اللہ کے اسم ذات کو امت مصطفیٰ کو بڑی ضرورت ہے۔ یہ اسم ذات کا پیغام میرے محبوب کی امت تک پہنچا۔ میرے مرشد پاک فرماتے ہیں یا اللہ میں نے گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، کون آج کے دور میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے جنگلوں میں آئے گا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے ولی، بندوں تک پیغام پہنچانا تیرا کام ہے، اللہ پڑھانا تیرا کام ہے، جس کو تو اللہ اللہ پڑھائے گا اس کے دل کو میں اللہ سے جاری کر دوں۔ یہ عہد و پیمان ہوا، پھر جب اللہ سے وعدہ ہو گیا تو پھر یہ اللہ والے اس وعدے کو وفا کر رہے ہیں۔ آپ سے اس نعمت کے بدلے میں نہ کوئی بیعت مانگتے ہیں، نہ چندہ مانگتے ہیں، نہ نذرانہ مانگتے ہیں، نہ کوئی ووٹ مانگتے ہیں، صرف ایک ہی تمنا ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا یار راضی ہو جائے۔ تو یہ جو اسم ذات کا خزانہ، اگر اس کی قدر میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر اس کی قدر پوچھنا چاہتے ہو جاؤ پوچھو مولانا جامی سے، اگر اس کی قدر پوچھنا چاہتے ہو مولانا روم سے پوچھ لو، اس کی قدر پوچھنا چاہتے ہو امام غزالی سے پوچھ لو، جو اپنا مقصد اپنا منصب چھوڑ کر جنگلوں میں گئے اور پھر میرے آقا کی حدیث کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ پہ پوری کتاب لکھ دی جسے کیمیہ سعادت کہتے ہیں۔ جو پیغام کموں بیش 1000 سال پہلے امام غزالی کیمیہ سعادت میں دے رہے ہیں، غوث پاک دے رہے ہیں، آج وہی پیغام حضرت گوھر شاہی دے رہے ہیں کہ اے لوگو اپنے دلوں کو اللہ اللہ میں لگا لو۔ میرے مرشد پاک آپ کو یہ میراث مصطفیٰ عطا فرمائیں گے۔ آپ سب نے جہاں تک آواز جا رہی ہے محبت کے ساتھ، ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، آپ کو یہ نعمت عطا ہو جائے گی۔ یہ مرد کلندر اپنا فرض ادا کر کے چلے جائیں گے، اب آپ کا مقدر ہے کہ اس کو ضائع کر دو یا سنبھال لو۔ اس کی سنبھال صرف اتنی سی ہے کہ جہاں 24 گھنٹے دنیا کے کاموں میں گزار دیتے ہو، ہر دفعہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے لوگو اگر اس پرفتن دور میں بچنا چاہتے ہو، حق سے وابستہ رہنا چاہتے ہو، حق اور باطل کی تمیز کرنا چاہتے ہو، تو اس اسم ذات کو اپنے گھروں میں بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ یہ اللہ کا ذکر تمہیں حق اور باطل کی پہچان عطا کر دے گا۔ میرے مرشد پاک آپ اپنا کام کر کے چلے جائیں گے، اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ اب جس کے نصیب میں ہے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا۔ اب میں نہایت ہی ادب و احترام سے اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں التماس کروں گا کہ وہ آپ سب کو اس میں ذات عطا فرمائے۔ آپ سب نے محبت کے ساتھ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ اللہ کا ذکر کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ساتھی پڑھیں اللہ ہو 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 لا الہ